बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all respected brothers and sisters, and special welcome to all the dearest students of International Islamic University, Islamabad school system. बिल्कुल मैं जानती हूँ कि आप सबकी समर वेकेशंस हैं, गर्मियों की छुट्टियां हैं और ये टाइम है आराम करने का और खेलने का। बहुत गर्मी भी है, घरों में रहने का, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ जो एक बेहतरीन काम हमने शुरू किया है, माशाल्लाह, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। ये कितनी बड़ी बात है आइए मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम सब में से बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि सबसे बेहतरीन। तो दुनिया में कितने लोग हैं, कितने काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन उनको कहा गया जो कुरान को सीखते हैं और सिखाते हैं। तो इससे बड़ी और हमें कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए और कौन सी इससे बेहतरीन हम कौन सा काम कर सकते हैं जो अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इन समर वेकेशंस में हमारे लिए इतना बेहतरीन कोर्स जो है वो प्लान किया गया और हम सब यहाँ मौजूद हैं और उसके जरिए से हम अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान समझने के कोर्स में कुल 20 असबाक हैं, यानी 20, जिनमें से 6 हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 का आगाज करेंगे। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। और कुरान समझने का ये जो पहला कोर्स है, पहला लेवल, इसमें नमाज के जरिए से हमें सिखाया जा रहा है, तो ये और भी अच्छी बात है क्योंकि नमाज तो हमें दिन में 5 बार पढ़नी होती है। तो साथ साथ ही इसको सीखने के साथ साथ हमें इसका फायदा भी हासिल होता है, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के कुछ हिस्से जो हमने समझ लिए, जो हम आगे समझेंगे, वो हमें एक्चुअली अंडरस्टैंड होंगे कि हम उसमें क्या कह रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि अब तक पहले 6 चैप्टर्स में, ए पार्ट्स में हम क्या क्या सीख चुके हैं। आपके ज़हन में जो चीजें हैं जरा जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। हरी आप, मैं देख रही हूँ कि आप चैट बॉक्स में क्या लिखते हैं। तहव्वुज़ हमने सीखा, वेरी गुड। उमैर ने बताया, सदफ कह रही है सूरतुल फातिहा, शाफिया कह रही है तहव्वुज़, जी तहव्वुज़ है, अजान है, सूरह फातिहा है, अजान है। ओके, फाइन फाइन, राइट, ठीक है, माशाल्लाह। कामयाब बनने की 12 आदात हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि हम एक तो सूरतुल फातिहा हमने मुकम्मल समझ ली है बहुत अच्छे तरीके से, और डेफिनेटली हम जानते हैं कि नमाज की हर रकत में सूरतुल फातिहा पढ़ना जरूरी होता है, उसका जरूरी हिस्सा है। तो कितनी बड़ी बात है कि हमने इतना जरूरी हिस्सा समझ लिया। अब जब भी हम सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे हमें समझ आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अजान, उसका भी ताल्लुक नमाज से है क्योंकि वो नमाज की तरफ पुकार है, नमाज की तरफ बुलाने का ऐलान है, हमने वो भी सीख लिया। फिर हमने जो नमाज के लिए वुजू होता है, जो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, वुजू के साथ जो दुआएं हैं हमने वो भी सीख ली। ठीक है, सुभान अल्लाह। तो इसका मतलब है हम नमाज के साथ तो जुड़ चुके हैं ना बाकायदा नमाज को समझने के लिए। आज हमारे पास सीखने के लिए क्या है, अब हम उसको देखते हैं। माशाल्लाह, इस सबक में हम रुकू और सजदा सीखेंगे। नमाज की ऐसी पोजीशंस जो हमें बहुत पसंद है, जिसमें हम अल्लाह के सामने झुक जाते हैं, अपना सर झुका देते हैं। ठीक है, रुकू और सुजूद को समझेंगे और आज हमें पता चलेगा कि वो रुकू और सजदा जो हम इतने सालों से कर रहे हैं वो कितना खूबसूरत है, उसमें जो बातें हम करते हैं वो कितनी प्यारी हैं, उनके अंदर एहसास कितना अच्छा है, हम उसको समझेंगे। ग्रामर से हम इला, मा, आइंदा, इनको समझेंगे। नुकाते तालीम और शौक की बात होगी। जी, तो आज हम 15 यानी 15 नए अल्फाज सीखने वाले हैं जो कुरान में 1390 यानी 1390 बार आए हैं। ठीक है, तो आज सिर्फ 1 घंटे में हम इतने ज्यादा कुरान के अल्फाज भी सीख लेंगे। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल दी प्रेजेस एंड थैंक्स बी टू अल्लाह। तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें ये तौफीक दी है कि हम अल्लाह के प्यारे लोगों में आ जाएं।
اگر ہم اللہ کے پیارے لوگوں میں آ جائیں گے ہم کامیاب ہوں گے, جو ہم چاہتے ہیں ہمیں ملے گا وہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سبق نمبر 7 کے اختتام تک یعنی کل پہلے 7 سبقوں میں ہم 80 ورڈز آج سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 26,000 سے زیادہ بار آئیں گے. سبحان اللہ. اور اگر دیکھیں صرف 7 چیپٹرز میں اگر ہم 26,000 سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں کتنے انٹرسٹ کے ساتھ, اتنا انجوائے کرتے ہوئے, تو بالکل مشکل نہیں ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہم 78,000 تک سارے ورڈز کو سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ کریں, اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ رستے آسان کر دیں گے. ہوم ورکس ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ چیزوں کی اگر پریکٹس نہ ہو تو چیزیں بھول جاتی ہیں. 2 تلاوت کے ہوم ورکس ہیں, 5 منٹ بک سے قرآن سے دیکھ کر اسٹڈی کیا کریں, 5 منٹ کوئی بھی کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے آپ حافظے سے دہرائیں جو چیزیں سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کتاب سے آپ کے پاس اگر آپ نے بکس تو ڈیفینیٹلی نہیں منگوائی ہوئی ہیں لیکن آپ کو سلائیڈز بھیجی جاتی ہیں گروپ میں, آپ ان کو کھول کے ان کو اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے, رائٹ. اس کے علاوہ آپ کو ریکارڈنگ ایم پک سے منگوائی جا سکتی ہے, ادروائز آپ کو ریکارڈنگ تو بھیجی جا رہی ہے, آپ اس کو سن سکتے ہیں. رائٹ, اپنا ایک فرینڈ ایسا بنا لیں, ایک ساتھی پارٹنر جو آپ کو سیکھنے میں مدد کرے, آپ اس کو مدد کریں وہ آپ کو مدد کرے, آپ اس کو یہ باتیں بتائیں سکھائیں دہرائیں وہ آپ کو بتائے, تو اس طرح دونوں کے لیے آسانی ہوگی. اور جو چیزیں ہم سیکھتے جا رہے ہیں نماز میں, سمجھتے جا رہے ہیں, ان کو ہر حال میں جب آپ نماز پڑھیں ان کو سمجھ کر پڑھیں. یہ بات ذہن میں رکھیں, ورنہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اگر ہم یہاں سمجھیں اور نمازیں ہماری پہلے جیسی ہوں, جلدی ہم سمجھے بھی نہ سوچے بھی نہ, تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی فرینڈ سے بھی ہم ملنے جاتے ہیں تو پوری توجہ سے اس سے باتیں کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سے زیادہ اسپیشل ہے, سب سے زیادہ ہمارے پیرنٹس سب سے اسپیشل ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان سے بھی زیادہ اسپیشل ہے. جب ہم اللہ سے ملاقات کرنے جاتے ہیں نماز کے ٹائم میں, اس وقت ہمارا دھیان کہیں اور ہو اور ہم بس سمجھے بغیر پڑھ کر آ جائیں, تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے. کیا یہ رسپیکٹ کرنے کا طریقہ ہے؟ نہیں. تو انشاءاللہ جو ہم سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ نماز میں ان کو سمجھ کر ہی پڑھیں گے, اور جو صورتیں ہم سیکھیں گے نماز میں ان کی تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں جی, اب ہم آتے ہیں ڈائریکٹ اپنے لیسن کی طرف. رکوع کے اذکار کیا ہیں؟ رکوع ایک کتنا خوبصورت ایک انداز ہے اللہ کے سامنے جھک جانا, سر کو بھی جھکا دینا, باقاعدہ اپنے کندھوں کو بھی جھکا دینا, اس چیز کا احساس کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے, تو مالک ہے اور ہم پھر بندے, ہے نا. تو کتنی اچھی بات ہے, کتنا اچھا احساس ہے یہ, ایک رب اور اس کے بندے کے درمیان, ایک آقا اور اس کے غلام کے درمیان, مالک اور غلام کے درمیان, ہے نا. ایک آنر ہے کسی کا اور ایک اس کا سلیو ہے, ان کے درمیان کتنا اچھا احساس ہے کہ باقاعدہ جھکا جائے سامنے. رائٹ, ہم اس کو سمجھتے ہیں. سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب عظمت والا. سبحان کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ تو میں سمجھتی ہوں جتنے لوگ کلاس میں سن رہے ہیں سب کو پتا ہوگا, کیونکہ ہم نماز کے بعد سبحان اللہ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں. جیسے بھی کہا جاتا ہے بہت اچھے الفاظ ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, بالکل پڑھنے چاہیے, لیکن ہے کیا؟ سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے. کل بھی ہم پڑھے تھے نا کل والے سبق میں کہ پاکی کیا ہوتی ہے. اب ہم ذرا پاکیزگی کے لفظ کو جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا. پاک کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی عیب, خرابی, خامی, فالٹ, برائی, ایول سے پاک, جس میں کسی طرح کا کوئی خرابی ہو ہی نہ, کسی طرح کی کوئی خامی نہ ہو, کوئی نقص نہ ہو, کوئی فالٹ نہ ہو, اس کو کہہ سکتے ہیں سبحان. ایسا کون ہے؟ صرف اللہ. باقی تو جو بھی مخلوقات ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, سب کوئی بھی ایسا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں. پرفیکٹ جو ہے, پرفیکٹ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, یہی بات ہم کہتے ہیں بار بار, اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اور دیکھتے ہیں ہم آگے کیا ہے. اگلا لفظ بہت دھیان سے دیکھیں, ربی, میرا رب. اب یہ کیسے پتا چلا کہ اس کا مطلب میرا رب ہے, آپ کا رب نہیں ہے, اس کا رب نہیں ہے؟ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ ٹیبل ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. میں چاہوں گی کہ رب ہو کا ٹیبل کوئی آپ سے سنائے, ذرا ہینڈ ریز کریں پارٹیسپینٹس. عمیر, تفہیم, آپ اپنا مائک آن کریں بیٹے. جی بیٹے, یہ ٹیبل عربی میں سنا دیجیے. ربہ, ربہ, ربہم, ربک, ربی, ربکم, ربنا. اور آخر میں اگر فیمیل کے لیے پڑھنا ہو تو ربوہا بھی پڑھا جاتا ہے. ماشاءاللہ, ہینڈ لو کر لیں. ماشاءاللہ. تو اس سے پتا چلا کہ دیکھیں جو ٹیبلز ہم یاد کر رہے ہیں, کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا گرامر کی کیا ضرورت ہے, بس ترجمہ پڑھتے جائیں. نہیں, اگر ہم گرامر میں CPI کے گیم کے ذریعے یہ ٹیبل سیکھتے ہیں
تو ہمارے لیے قرآن کی چیزیں سمجھنا آسان ہوتا ہے. دیکھیے ہم نے ٹیبل میں سیکھا لیکن ہمیں پتا چلا کہ رکوع میں ہم جو ربی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے میرا رب. اگر یہاں لکھا ہوتا ربو کا تو مطلب ہوتا آپ کا رب. ٹھیک ہے, سو اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں. اب رب کون ہوتا ہے, پہلے تو یہ بات سمجھنی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, رب ہوتا ہے جو پرورش کرنے والا ہو. پرورش کرنے والا مطلب جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کر کے بس چھوڑ نہیں دیا بلکہ مسلسل ہمارا خیال کرنے والا. who helps us to grow. ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ایج کے ساتھ ساتھ. پہلے بہت چھوٹے بچے تھے, پھر بڑے ہوئے, بہت بڑے ہو جائیں گے, ایسے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہی تو ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں تو ہم ایسا کر پا رہے ہیں. جو ہمیں پوری زندگی میں استعمال کی ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے ہمیں زندہ رکھنے کے لیے, آکسیجن سے لے کر ہمارا کھانا پینا, لباس, رہن سہن, ہر ضرورت کی چیز جو ہم استعمال کریں, تو وہ ہوتا ہے پرورش کرنے والا. ٹھیک ہے, وہ رب ہے. کس کا رب ہے؟ یہ تو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا, رب العالمین ہے, تمام جہانوں کا رب ہے. سوری, جہانوں کا رب مطلب صرف میرا آپ کا نہیں بلکہ جتنے بھی جہان ہے, مطلب اس میں جن بھی آ گئے, جانور, پرندے جو زمین کے اندر رہتے ہیں, زمین کے اوپر ہر طرف جو چیزیں رہتی ہیں سب کو پالنے والے ہیں. سوچے کتنا عظیم ہوگا وہ, سب کو پال رہے ہیں. ہم تو کسی ایک چیز کا خیال نہیں رکھ سکتے, اپنا خیال نہیں رکھ سکتے. سبحان اللہ. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ رب ہے. اور کس کا رب ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں, وہ میرا رب. رکوع میں ہم کہتے ہیں وہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے العظیم. عظیم کا مطلب ہے بچوں عظمت والا. کہتے ہیں عظیم, گریٹ. گریٹ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, گریٹ, گریٹسٹ, سب سے زیادہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. العظیم کا مطلب ہے بڑائی, سب سے بڑے, سب سے طاقتور, سپر پاور. دیکھیں یہ لفظ قرآن میں 107 چڑھنا ہے. اس طرح سے ہمیں کچھ الفاظ کا پتہ بھی چلتا رہتا ہے اگر ہم دھیان سے سلائڈس کو دیکھیں. العظیم کا جو لفظ ہے نا, یہ عربی زبان کے لفظ عظم سے بنا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے ہڈی. اگر ہم اس کو دیکھیں تو کس طرح کی ہوتی ہے نا, بالکل اپنی جگہ پر اسٹریٹ, اپنی پوزیشن میں ہے نا, وہ مڑ نہیں سکتی, اس کو ہم مولڈ نہیں کر سکتے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ عظیم ہے. ٹھیک ہے نا, ڈیفینیٹ, اللہ سے زیادہ عظیم تو کوئی بھی نہیں ہے نا. تو پہلے تو فوری طور پہ دعا مانگ لیں کہ انشاءاللہ اتنا خوبصورت معنی جو ہے رکوع کا, انشاءاللہ اب ہم سمجھ کر اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب میں آپ کو بتانے والی ہوں رکوع کی 4 باتیں جو آپ فوراً یاد کر لیں. ہو سکتا ہے میں اینڈ میں آپ سے سن بھی. ٹھیک ہے, رکوع کرتے ہوئے جو ہم جلدی جلدی کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. کون سی 4 باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں؟ پہلی بات کہ اللہ جس کے آگے میں جھکا ہوا ہوں یا جھکی ہوئی ہوں وہ پاک ہے. پاک کیسے ہے؟ یعنی اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے, کوئی فالٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے, سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بغیر کسی مقصد کے, فضول میں اللہ نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے, ہم کہتے ہیں ہم تو کوئی کام کر سکتے ہیں, کسی کام کے لیے کہتے ہیں نہیں ہم تو بہت ویک ہیں, ہم یہ کام نہیں کر سکتے, یہ تو بہت پاورفل انسان کے کرنے کا کام ہے, کہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ میں کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, سب سے طاقتور ہے. ٹھیک ہے, اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہے, کسی کا ڈر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات, جو چیزیں بتائیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو, وہ سب بہترین ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. قرآن میں جو چیزیں اللہ نے بتائی, اللہ کے نبی نے کر کے دکھائی, ان میں کوئی غلطی نہیں, فالٹ ہے ہی نہیں نا. اللہ تعالیٰ سے تو کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تو ہمیں پھر یہ بھی سوچنا ہے کہ ہماری زندگی میں اگر کبھی مشکل وقت بھی آ جاتا ہے, کچھ ایسا وقت جو ہمیں زیادہ اچھا نہیں لگتا, اس پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, آگے جا کے وہی بات ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہے, تو ہمیں پھر اللہ پہ ٹرسٹ کرنا, چاہے مشکل حالات ہو یا اچھے حالات ہو. تو پہلی چیز رکوع میں آپ کیا سوچیں گے کہ اللہ ہر کمی سے, ہر فالٹ سے پاک. دوسری بات ہمیں رکوع میں کیا سوچنی ہے؟ دوسری بات یہی جو میں ابھی بتا رہی تھی کہ وہ رب ہے, ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. جسم کے کتنے سیلز ہیں ہمارے جسم میں, سب کو دیکھ رہے ہیں, اور صرف مجھے نہیں, آپ کو. کتنے لوگ اس کلاس میں ہیں, سب کو. کتنے اینیملز ہیں, کتنے جنات ہیں, فرشتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا جن کو ہم جانتے بھی نہ ہوں. زندہ چیزیں ہیں, لیونگ تھنگز ہیں, نان لیونگ تھنگز ہیں. ہر چیز کا خیال بھی رکھتے ہیں, صحت کا بھی, چیزیں پرووائڈ بھی کرتے ہیں. پھر کون کیا مانگ رہا ہے اس کو عطا بھی کرتے ہیں. کون اچھے کام کر رہے, اچھے کام نہیں کر رہا, اس کو دیکھتے بھی ہیں. ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں. کتنے بڑے رب ہیں وہ, کتنی اتھارٹی اللہ کے پاس, سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے یہ, ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے رکوع کے ٹائم. پہلی بات یہ کہ اللہ پاک ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ سب کا رب ہے, سب کو پالنے والا ہے, سب کا خیال رکھنے والا ہے. تیسری بات رکوع کرتے ہوئے یاد رکھے کہ وہ میرا رب ہے, ربی,
صرف یہ نہیں کہا گیا پاک ہے رب، کہا گیا پاک ہے میرا رب. جیسے اگر ہم اپنے ماما یا بابا کو بلائیں اور ہم کہیں بابا، تو کتنا اچھا لفظ ہے بابا کو بلانا، بابا سے بات کرنا. لیکن اگر ہم بابا کو کہتے ہیں میرے بابا، تو اس بلانے میں کتنی زیادہ محبت مل جاتی ہے نا، میرے بابا. اب اس کا مطلب ہے بہت محبت سے کہہ رہے ہیں. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں ربی، میرا رب، تو یہ بات آپ نے تیسری بات یہ یاد رکھنی ہے رکوع میں کہ آپ کہہ رہے ہیں میرا رب. محبت کا احساس ہونا چاہیے آپ کی کہنے میں، اللہ سے محبت. ٹھیک ہے. عظیم، فورتھ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میں اس کے سامنے ابھی جھکا ہوا ہوں، اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر، گھٹنوں کو پکڑ کر اس اللہ کے سامنے جھکا ہوں جو سب سے عظیم ہے. میں جھکا ہوا ہوں اس کے سامنے، لیکن وہ رب ایسا ہے اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا، کوئی اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتا. سب اس کے سامنے جھکتے ہیں لیکن وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، تو کوئی اسے جھکا نہیں سکتا. تو یہ 4 چیزیں یاد رکھ لیں فنگر ٹپس پر. میں آپ سے سنوں گی، آپ کو کوئز کے لیے، ہوم ورک کے لیے بھی آنی چاہیے. پہلی بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ پاک ہے ہر برائی سے، ہر خرابی سے، خامی سے، فالٹ سے. اللہ رب ہے سب کا، پالنے والا. اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، محبت کا احساس ہونا چاہیے یہاں. اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے. میں تو اللہ کے سامنے جھکا ہوں لیکن اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. یہ 4 باتیں ہوگی. اب ہم نے اس کو سمجھ لیا ماشاءاللہ. رکوع کرنے میں آپ انجوائے کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نماز میں کیا کر رہے ہیں. سو علم، ایک دوسرے کو سکھائیے، اونچی آواز میں پڑھیے بھی. سبحانہ، پاک ہے. ربی، میرا رب. العظیم، عظمت والا. پاک ہے میرا رب، عظمت والا. اب ہم چلتے ہیں آگے. رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم کیا بولتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. ٹھیک ہے. اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم رکوع سے اوپر اٹھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اوپر اٹھتے اٹھتے رستے میں ہم یہ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. رائٹ. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سمیع، سن لی. جیسے اللہ کے 99 نیمز اگر آپ کو یاد ہو، اس میں لفظ ہے السمیع، سننے والا. ٹھیک ہے. تو سن لیا، اللہ نے کچھ سن لیا یا سن لی، اس کے لیے کہتے ہیں سمیع. سمیع، رائٹ. اس کا مطلب ہے سن لی اللہ نے. لمن، اس کو اگر ہم بریک کریں تو اس کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں. لی کا مطلب ہے، ہم نے پہلے پڑھا تھا لیے، لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ظاہر اسٹیٹمنٹ کے حساب سے، کیونکہ عربی سے اردو زبان چینج ہو رہی ہے نا، تو سم ٹائم جملے کو صحیح کرنے کے لیے تھوڑا سا معنی ہم حرف کا چینج بھی کر دیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں ہم لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، کی بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس سے ہمارا جملہ ٹھیک بنے گا ہم وہ پڑھیں گے. یہاں من کا مطلب ہے جس نے. من کا لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے. من کا مطلب ہم نے 2 معنی پڑھے تھے. ایک پڑھا تھا کون، اور ایک پڑھا ہے جس نے. کون اور جس نے اگر درمیان میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو یا جس نے. ٹھیک ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو حدیث مبارکہ بتائی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم سب میں بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. ٹھیک ہے. تو من کا مطلب ہے جس نے. سن لی اللہ نے اس کی جس نے حمیدہ، تعریف کی اس کی. رائٹ. اس کے بھی 2 حصے ہو گئے ہیں. حمیدہ کا مطلب ہوا تعریف کی. اب یہ دیکھیں دونوں لفظ ایک جیسے ہی ہیں بولنے میں. سمیع، سن لی. حمیدہ، تعریف کی. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہوگی. وہ کا مطلب ہے اس کی. یہ دیکھیں یہ ٹیبل ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے. اب کون اپنے سے ہمت کرے گا یہاں کانفیڈنٹلی اور یہ ٹیبل سنائے گا، لیکن نیا ٹیبل بنانا ہے. دھیان سے ہینڈ ریز کریں. حمیدہ ہو، میں نے کہا حمیدہ ہو سے آگے ٹیبل آپ خود بنائیں. کون بنائے گا؟ حمیدہ ہو، حمیدہ ہم. ایمان فاطمہ آپ بنائیں گے بیٹے؟ مائک آن کریں. جی ایمان. ہاں، ہم کا، اوکے رائٹ. جی کم نا. ٹھیک ہے بیٹے، ٹھیک ہے. تھینک یو، جزاک اللہ. اچھا میں نے یہ پوچھا کہ حمیدہ کا ٹیبل بتائیں. حسن صلاح الدین آپ اپنا مائک آن کریں اور آپ حمیدہ کا ٹیبل بنانے کی کوشش کریں. حمیدہ ہو، حمیدہ ہم، حمیدہ، حمید کا، حمیدی، حمید کم، حمیدنا. فائن، بہت اچھی کوشش ہے. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دال پر زبر آ رہی ہے تو اس کو زبر ہی رہنے دیں. حمیدہ ہو، حمیدہ ہم، حمیدہ کا، حمیدائی. ٹھیک ہے. یا حمیدی، حمیدنی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. حمیدہ کم. اور اس کے بعد آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. اب اپنے ہینڈ اپنے لو کر لیں آپ سب. چلیں جی، کوشچن ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. رائٹ. تو ہم نے اس کو سمجھ لیا. اسی طریقے سے ہم بہت سارے ٹیبلز بنا سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ اتنی اچھی کوشش کر رہے ہیں.
फौरन से दुआ कर लीजिए कि या अल्लाह जो पॉइंट्स मैंने यहाँ समझे हैं मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं उनमें से हो जाऊँ। जैसे अभी हमने समझा है समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने उसकी तारीफ की, तो फौरन दुआ मांगे या अल्लाह मुझे तेरी तारीफ करने वाला बना। ठीक है, एहतसाब भी करें, प्लान भी बनाए और लोगों को भी बताएं। अब हम इसको जरा समझते हैं। सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। ओके, लफ्ज क्या इस्तेमाल हो रहा है? हम्द। हम्द के कौन से दो मानी हमने पढ़े थे? जरा हैंड रेज करें, मुझे बताएं, चैट बॉक्स में बताइए। हम्द के कौन से दो मानी पढ़े हैं, जरा चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। जी, तारीफ, तारीफ और शुक्र, माशाल्लाह। तमाम तारीफें और तमाम शुक्र कहाँ आ जाते हैं? हम्द के मानी में, याद रखना इस बात। ओके जी, एक बात ध्यान में रखिए, आप ये ना सोचें कि जो अल्लाह की तारीफ नहीं करते अल्लाह ताला शायद उनको सुनते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला तो हम जानते हैं सुनने वाले हैं, अल्लाह का नाम है समी, सुनने वाला, सबको सुनते हैं, सबको, हर वक्त। कोई चीज हम अल्लाह से छुप के कोई बात कर ही नहीं सकते, कहीं छुप ही नहीं सकते। अल्लाह ने हमें पैदा किया ना, अल्लाह ताला हर जगह है, सबको सुनते हैं। लेकिन खास तौर पर उनका जिक्र हो रहा है जो अल्लाह की तारीफ करते हैं, उनके लिए सुनने का खास जिक्र है, सुबहान अल्लाह। ठीक है, तो हमें चाहिए हम पूरे शौक से अल्लाह की तारीफ करें, और क्यों ना करें, अल्लाह ताला तो ये डिजर्व करते हैं ना, अल्लाह ताला तो तारीफ के काबिल है, सब कुछ अल्लाह का है इतना बेहतरीन, तो तारीफ तो हमें हर हाल में करनी चाहिए, राइट। जैसे कि दुनिया में कोई थोड़ा सा काम हमारे लिए कर ले, हम उसको थैंक यू कहते हैं, और कि हमेशा याद रखने हैं इसने मेरी हेल्प की थी, तो अल्लाह ने तो हमारे लिए सब कुछ किया है, तो फिर हमें हर हाल में अल्लाह को थैंक्स कहना चाहिए, राइट। रब्बना वलकल हम्द, ये क्या है? ये इस स्टेटमेंट के बाद हम कहते हैं, जब हम रुकू से वापस आते हैं हम कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सीधे खड़े होकर हम कहते हैं रब्बना लकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द। हम इसको भी समझेंगे, अल्लाह ताला हमारी हम्द करने का मुहताज नहीं है, ये याद रखिए। पूरी कायनात के जो जिन इंसान है उनमें से अगर कोई भी अल्लाह की इबादत ना करे तो अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला तो ऑलरेडी ग्रेट है, ऑलरेडी अकबर, ऑलरेडी सुबहान है, ऑलरेडी अजीम है। अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमें पड़ता है। अगर हम तारीफ करेंगे तो फायदा हमारा, नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान। ठीक है, तो अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है, जरूरत हमें है। ठीक है, इसका फायदा हमें मिलेगा। माशाल्लाह, इस हिस्से को हमने समझा है। अल्लिम, एक दूसरे को सिखाइए और ऊंची आवाज में तर्जुमा पढ़िए। समी अल्लाहु, सुन ली अल्लाह ने, लिमन उसकी जिसने, हमिदहु तारीफ की उसकी, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। अब जब हम सीधे खड़े हो जाते हैं ना, तब हम फिर ये पढ़ते हैं रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब तेरे ही लिए है किस्म की तारीफ। ठीक है, रब्बना क्या है? ए हमारे रब। ठीक है, और ये देखिए रब्बना फिर आ गया। अब हमने जो रब्बू का टेबल पढ़ा था उसमें आप देखिए सबसे आखिर में है रब्बुना। ठीक है, हमारा रब। लेकिन जब हम कहते हैं रब्बाना, बा पर जबर आ गया, तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि रब्बुना में तो हम कह रहे थे हमारा रब, लेकिन रब्बाना में हम अल्लाह से मुखातिब हैं, अल्लाह से बात कर रहे हैं और अल्लाह को पुकार रहे हैं, ए हमारे रब। अल्लाह को पुकारने में, जैसे किसी को बहुत रिस्पेक्टफुली पुकारा जाए बात के लिए, तो हम अल्लाह को कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब। ठीक है, तो ये फर्क है, पेश और जबर के साथ आपने इसको याद रखना। वला का, अब इसको ब्रेक करें तो तीन हिस्से बनते हैं। वा का मतलब और, ला लिए, का तेरे, और तेरे लिए अलहम्द तमाम तारीफें और शुक्र है। ये जो आपने अभी खुद बता दिया कि अलहम्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो फौरी तौर पे हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह, इतना प्यारा तर्जुमा जो हम समझ रहे हैं, बेहतरीन रुकू का, और रुकू के बाद का जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं, तस्मीह और तहमीद उसको बोलते हैं, इसका जो तर्जुमा हमने समझा है इसके मुताबिक अब हमें समझ कर पढ़ने वाला बना, इसके मुताबिक अमल करने वाला बना। ठीक है, अपना एहतसाब करें, क्या पहले हम समझ के पढ़ते थे, फिर नेक्स्ट फ्यूचर का प्लान बनाएं और सबको बताएं। ठीक है, राइट। अब रब्बाना कहते हुए दिल से खुद ब खुद अल्लाह की तारीफ और शुक्र के अल्फाज निकलने चाहिए। निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि आप जानते हैं अल्लाह ने सब कुछ दिया हमें, तो दिल से होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलें जी। अब आप सब अल्लम यानी एक दूसरे को सिखाइए, ऊंची आवाज में पढ़िए। रब्बना, ए हमारे रब, वलका, और तेरे ही लिए अलहम्द हर किस्म की तारीफ है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है हम पढ़ते हैं रब्बना, रब्बना लकल हम्द, वाह नहीं पढ़ते। इसमें परेशान नहीं होना, एक्चुअली हमारे इलाकों में, इंडिया पाकिस्तान इन इलाकों में ज्यादा ये पढ़ा जाता है, अदरवाइज अरब में रब्बना वलकल हम्द पढ़ा जाता है। ठीक है, और दोनों सूरतों में पढ़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाअल्लाह, राइट। अच्छा, आप अब जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, जरा स्लाइड को सब गौर से देखें।
یہ انتہائی اہم ہے. سوری. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ جو فرماتے تھے نا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد, تو ایک اور دعا پڑھتے جو ابھی اسکرین پر آپ کے سامنے ہے. ہم تو یہ روٹین میں پڑھتے ہی نہیں ہیں, مجھے پتہ ہے زیادہ تر لوگوں کو گروپ میں ابھی جو موجود ہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا اس دعا کے بارے میں, تو یاد کر لیں. یہ ہمارے نبی کو بہت پسند تھی دعا, اور وہ کیا کہتے تھے؟ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. رائٹ, ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا خاص بات ہے جو ہمارے نبی کو یہ پسند تھی. ملء کا مطلب ہے بھر کر. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز جیسے بھر دی جاتی ہے نا, کوئی کام ہے اس کو بھر دیا جائے. ٹھیک ہے, جیسے مل البطن پیٹ بھر کے ہم کھانا کھاتے ہیں نا, مل الجیب جیب بھر کر, مل السما آسمان بھر کر, مل الکوب کپ بھر کر. تو مل کا مطلب ہے بھر کر. تو کیا فرما رہے ہیں ہمارے نبی؟ مل السماوات آسمانوں کے بھرنے کے برابر. ٹھیک ہے, السماوات کہتے ہیں آسمانوں کو. سما ایک آسمان, اور زیادہ آسمان ہوں گے پلورل تو ہم کہیں گے سماوات. وہ مل الارض اور بھر کر, وا اور مل بھر کر, الارض زمین, اور زمین کو بھر کر. ٹھیک ہے, یعنی آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر. وہ مل اور کیا یہاں پر وہ مل اور بھر کر جو, رائٹ, اور بھر کر جو, یہ دیکھیں یہ بھی تین لفظ ہیں, وا اور مل بھر کر ما جو. ماں کا لفظ ہم نے پڑھا ہے, اس کے تین معنی ہوتے ہیں. ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے کون سے تین معنی ہیں. ہم نے اس کے تین معنی پڑھے ہیں یا کوئی ایک پڑھا ہے؟ جو بھی آپ نے پڑھا آپ بتا سکتے ہیں. ماں کا کوئی معنی اگر آپ کو یاد ہو. کیا ہے؟ ویری گڈ, ماں کا معنی ہے کیا, نہیں, جو. ویری گڈ, تینوں معنی آپ نے بتا دیا. کیا, نہیں, جو. یہاں اس کا معنی ہم کنسیڈر کریں گے جو, اور بھر کر جو. بینا ہما کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں, بینا درمیان, ہما ان دونوں کے, دو کی بات ہو رہی ہے, دونوں کے درمیان. کن دونوں کی بات ہو رہی ہے؟ آسمانوں کی اور زمین کی. ٹھیک ہے, اور بھر کر جو شئتا تو چاہے. تو ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے سمجھ کر نماز پڑھتے تھے, بالکل جیسے سامنے اللہ کے سامنے موجود ہے, اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہے. رائٹ, تو اللہ تعالیٰ سے کیا فرماتے تھے کہ آسمانوں کو بھر کر, زمین کو بھر کر, اور بھر کر جو کچھ آپ چاہیں, جو کچھ آپ چاہیں, جو بھی آپ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, شے کہتے ہیں چیز کو, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یہ شے تمہاری نہیں ہے میری ہے, تو اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شے. اور زیادہ ہو تو اشیاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے, من شیء چیز سے, یعنی کسی بھی چیز سے. بعد یہ لفظ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, کل کے بعد, آج کے بعد. ٹھیک ہے, یہ لفظ ہمیں پہلے سے پتہ ہے ماشاء اللہ. ایک بات میں بتانے جا رہی ہوں, ذرا دھیان سے سنیں, تو اسکرین کو غور سے دیکھیں. جدید تحقیقات کے مطابق کامیاب اور اچھی لائف اگر آپ گزارنا چاہیں کہ آپ خوش رہیں, سب یہ چاہتے ہیں نا, اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر ایسا کر لیں کہ آپ تھینکفل انسان بن جائیں, گریٹیٹیوڈ والے, شکر گزاری والے. جو چیزیں اللہ نے دی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوں, اللہ کا شکر کریں. اللہ نے مجھے ہاتھ دیے, پاؤں دیے, آنکھیں دی, زبان دی, ماں باپ دیے, بہن بھائی دیے, اتنے اچھے دوست دیے, گھر دیا, کھانے پینے کو چیزیں دی. اتنی چیزیں ہیں, ہم لسٹ آؤٹ کرتے جائیں تو ساری زندگی گزر جائے گی, چیزیں پوری نہیں ہوں گی. جو چیزیں اللہ نے دے دی ہیں آپ کو, آپ ان کو دیکھ کر خوش ہو, تھینکس کہیں, خوش رہیں, اس کو کہتے ہیں شکر گزار ہیں, اللہ کو تھینکس کہیں. ایک پروفیسر صاحب ہیں, انہوں نے ایک مشورہ دیا جو آپ کو میں یہاں بتاتی ہوں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو ہم کہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں صحیح کاموں کی طرف. تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ اپنا بیہیویئر ایسا کر لیں کہ جب آپ رات کو سونے لگیں تو سوتے وقت ایسے محسوس کریں, فیل کریں کہ آپ کا پورا جسم جو ہے وہ شکر میں ڈوبا ہوا ہے جیسے. یعنی آپ صرف زبان سے تھینکس کہنا یہ کافی نہیں ہے, آپ کا ذہن, آپ کا احساس سب بھول جائیں, صرف محسوس کریں کہ اللہ نے مجھے کتنا کچھ دیا ہے. آپ اپنے آپ کو ایسا محسوس کریں جیسے آپ سوئمنگ کرنے جاتے ہیں تو پول میں ڈوب جاتے ہیں, بھیگ جاتے ہیں, اس میں بالکل اندر ہوتے ہیں, اپنے آپ کو چھپا دیتے ہیں پانی میں, ہے نا. فیل کریں کہ آپ پوری طرح شکر میں ڈوبے ہیں اور آپ اس میں تیر رہے ہیں. اس حد تک اپنا بیہیویئر تھینکفل بنا لیں, کمپلینس کرنے والا, رونے دھونے والا نہ بنائیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں کچھ. ٹھیک ہے, کیونکہ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں وہ بے تحاشا ہیں. جو کوئی چیز اگر نہیں ہوتی, اللہ کو پتا ہے نا وہ ہمارے لیے شاید وہ چیز اچھی نہیں ہوگی, ہم اس کے لیے روتے دھوتے رہتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है उसमें भी हमारे नबी ये फरमा रहे हैं कि सारा आसमान भरकर, जितने आसमान हैं, और जमीन को भरकर जो कुछ अल्लाह तू चाहे इसके अलावा भी अगर कुछ है तो वो भी भरकर मैं इतना आपका शुक्र करना चाहता हूँ, इतना शुक्र करता हूँ। सुभान अल्लाह। यानी हमारे नबी कहते थे कि बेतहाशा शुक्र करता हूँ ए अल्लाह मैं तेरा। तो ये तरीका कार है थैंकफुल होने। अब आप देखिए, जब हम आराम में होते हैं, सुकून में, तब तो हम कहते हैं हाँ हाँ हम शुक्र करेंगे। जरा सी प्रॉब्लम आए तो हम कहते हैं हम क्यों शुक्र करें, हमें तो इतनी प्रॉब्लम है। ये तो गलत बात है। आपको क्या लगता है हमारे नबी की लाइफ आसान थी जो वो इतना शुक्र कर रहे थे? पूरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स देखी हमारे नबी ने अल्लाह के दीन को फैलाने की खातिर। इतना अल्लाह ताला ने उन्हें टेस्ट भी किया कि ये मेरा बंदा मेरे लिए कितनी तकलीफ बर्दाश्त करता है। हालांकि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हमसे। लोगों ने इतना सताया, इतना ज्यादा तंग किया, टीज किया, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पर बहुत मुश्किलात। खाने का कभी जो है वो कभी खाना मुयस्सर होता था, कभी नहीं। अल्लाहू अकबर, फिर भी इतनी तारीफ कर रहे हैं और हमारे पास तो सब है। क्या हमारे नबी ऐसे बेड पर सोते थे जैसे बेड पे हम सोते हैं? क्या वो भी एसी में सोते थे जैसे हम सोते हैं? जितने खाने हम टेबल पर खाते हैं, क्या उनकी स्टोरीज के बारे में पढ़ा है कभी? क्या वो इतना कुछ खाते थे? सोचें। फिर भी हम कहते हैं हम तो रोते ही रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। क्या इसी तरह की गाड़ियों पे सफर करते हैं जैसे हम करते थे? इसका मतलब है प्रॉब्लम हम में है, हालात में नहीं है। हमें जितना कुछ भी मिल जाएगा ना, हम थैंकलेस ही रहेंगे। इसलिए कहते हैं ना, जितना अल्लाह ताला का जो शुक्र नहीं ना अदा करते, फिर अल्लाह ताला भी कहते हैं ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें ज्यादा अता नहीं करूंगा। जो थैंकफुल होते हैं ना लोग, अल्लाह ताला उन्हें और अता करते हैं कि ये इंसान एक्नॉलेज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखिए। इंशाल्लाह हम भी इस खूबसूरत दुआ को अपनी नमाज का हिस्सा बनाएंगे। तो ये शुक्र के जो बेहतरीन जज्बात हैं, बेहतरीन एहसास है कि या अल्लाह इतना शुक्र मैं तेरा करना चाहता हूँ, आसमानों ज़मीनों को, हर चीज़ को भर कर। तो ये जो तरीका कार है शुक्र का, ये किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के बताए हुए कामयाब ज़िंदगी से कहीं बेहतरीन है। अगर हम इन तरीकों को लेकर चलें तो असल कामयाबी उस सुकून में मिलेगा जो कोई इंसान नहीं बता सकता। ठीक है, जो अल्लाह और नबी ने बताया, कोई और मोटिवेशनल स्पीकर उससे अच्छी बात तो नहीं बता सकता। ये तो हम सब मानते हैं, वो सबसे बेहतरीन हो सकती है। अब हम आते हैं सजदे की तरफ। सुब्हान रब्बियल आला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रुकू और सजदे के अल्फाज एक जैसे हैं। इनमें सिर्फ एक लफ्ज चेंज है, अल आला। पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। तो हम सुब्हान रब्बी को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अल आला का मतलब है सबसे बुलंद। ठीक है, कबीर का मतलब होता है बड़ा, अकबर ज्यादा बड़ा, अल अकबर सबसे बड़ा, सगीर छोटा, असगर ज्यादा छोटा, अल असगर सबसे छोटा। ठीक है, अली ऊंचा, अल आला ज्यादा ऊंचा, अल आला सबसे ऊंचा। ठीक है, तो इसी तरह अल आला का मतलब है सबसे बुलंद। कौन है सबसे बुलंद? हमारा रब। तो फौरन फौरन इससे पहले कि देर हो, अल्लाह से दुआ मांगने के या अल्लाह मुझे खूबसूरत कलिमा को समझते हुए सजदा करने वाला और इसके मुताबिक अमल करने वाला बना। सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। ये हम कब कहते हैं? जब हम अपना सर सजदे में रख देते हैं जमीन पर, अपना माथा और नाक हमारी जमीन को टच कर रही होती है, हमारे हाथ भी। ठीक है, और हम क्या कहते हैं? सुबहान रब्बियल आला। इतनी प्यारी बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनो। तो सजदा करते हुए दुनिया की बातें मत सोचें, वरना फिर क्या फायदा जब हमारा ध्यान कहीं और होगा। 4 बातें सोचनी है, जैसे रुकू में सोची थी ना, 3 बातें तो रुकू वाली ही है और एक बात चीज है। तो रुकू वाली कौन सी बातें थी? वही सजदे में आएंगी। पहली बात ये याद रखें कि अल्लाह ताला पाक है, किसी भी ऐब से, फॉल्ट से, खराबी से पाक है, कोई गलती नहीं हो सकती। ही इज परफेक्ट। सुभान। दूसरी बात सजदे में याद रखें, इसमें लिखा है रब, यानी वो सबका रब है, सबका अकेला रब है। सुभान अल्लाह। तीसरी बात याद रखें, अपनाइए कि वो मेरा रब है, मोहब्बत से कहें। और चौथी बात जो कि नई है वो ये कि वो कितना बुलंद है, यानी सजदे में जाकर सोचें कि वो आसमानों पर, अर्श बरी पर सबसे बुलंद, अपने मुकाम में, अपनी वैल्यू में, अपनी ताकत में सबसे बुलंद, अपनी परफेक्शन। ठीक है, और मैं क्या हूँ? मैं सबसे नीचे हूँ जमीन पर, वहां भी मैंने अपना सर जमीन पर रखा हुआ है। तो ये एहसास रखे कि अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा है, मैं अल्लाह के सामने बहुत मामूली हूँ, बहुत छोटा हूँ। ठीक है, इस एहसास से जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला डेफिनेटली हमारा जो सजदा है उसको हमें कितना ज्यादा रिवॉर्ड दिए। ठीक है, इंशाल्लाह ये बात हमें ज़हन में रखनी है। दुनिया में कामयाब अगर हम होना चाहते हैं कि हमें सब मिले, हम खुश रहें, तो हमें ये ज़हन में रखना है कि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। ठीक है,
دیکھیے ہماری نماز شروع ہوتی ہے نا, نماز میں جتنی نماز ہم کھڑے ہوकर پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قیام, ٹھیک ہے. شروع میں الحمدللہ کی بات ہم کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور جیسے ہی اس کا اختتام ہوتا ہے جب ہم رکوع کے بعد کہتے ہیں وَلَكَ الْحَمْدُ, وہاں بھی تعریف کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو تعریف کتنی ضروری ہے. ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار یہی تسبیح کرتے ہیں. سب سے زیادہ ذکر نماز میں کون سی تسبیح ہے؟ سبحان ربی, بھولا نہیں اس بات کو آپ نے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کی ویلیو کو بھی سمجھنا ہوگا, ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں, زمین پہ اپنا سر رکھتے ہیں, وہ بھی ربی کہہ کر, اپنائیت سے, محبت سے. گویا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے بالکل راضی ہوں, اسی لیے تیرے سامنے سر سجدے میں ہے, مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں, تو بھی مجھ سے راضی ہو جا, ٹھیک ہے. یہ پازیٹیو رویہ رکھیں, انشاءاللہ سب اچھا ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں, عملی طور پر اس پہ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی زندگی میں حالات ہوں ان حالات میں اللہ کا شکر ادا کریں, کمپلین کرنے والے نہ بنیں. جتنا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کریں گے. سبحان ربی الاعلیٰ, پاک ہے میرا رب سب سے بلند, الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے, دعا کون سی کرنی ہے ہمیں؟ ہاتھ اٹھائیے, دعا کیجیے, اے اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر ٹیسٹ, مشکل حالات کو بڑے دل سے قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ کروں. میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. اور پھر اپنا احتساب کریں, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت کمپلینس کرتا ہوں, میرا تو رنگ ایسا ہے, میری تو ناک ایسی ہے, میری تو ہائٹ اتنی ہے, میرا چہرہ اللہ نے ایسا بنایا ہے, دوسرے میرے فرینڈ کا ایسا ہے, اس کی فیملی ایسی ہے, میری فیملی ایسی ہے. سب اللہ کو پسند ہے. اللہ نے جو بھی انسان بنایا ہے اللہ کو سب ایک جیسے پیارے ہیں, اور ہر کوئی خوبصورت ہے. ہر طرح کی اللہ کی بنی ہوئی چیز خوبصورت ہے, صرف ہمارے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے جو بھی عطا کیا اس پہ کمپلین نہیں, اس پہ شکر کریں, انشاءاللہ اور بھی عطا کیا جائے گا, ٹھیک ہے. سو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور پھر ہمیں پلان بنانا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے کہ جب میں مشکل حالات اپنے بندے کو دوں گا تو دیکھتا ہوں. اب ایسا تو نہیں مشکل وقت میں مجھے چھوڑ کے چلا جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے, ہمیں خود سوچنا ہے یہ بات, ٹھیک ہے. اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے, ہو سکتا ہے ہم اپنے کام غلط کر رہے ہوں دنیا میں, ہماری غلطیاں اتنی زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے رہے ہوں. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے اگر ہماری لائف میں پرابلمس ہے نا, تو جو ہم غلط کام کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, ہمیں چاہیے ہم ان کو ٹھیک کر لیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے بھی ہمارے حالات اچھے ہو جائیں. اس پیغام کو جو آج آپ نے سمجھا ہے, لوگوں کو بتانا ہے, اللہ کو شکر ادا کرنا ہے, انشاءاللہ بہت شکر ادا کریں. اب لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, کچھ سیکنڈز کی, 20 to 30 سیکنڈز, پھر ہم واپس آتے ہیں گرامر کی طرف. سو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ, الحمدللہ. اب سبق نمبر 7 کا پہلا حصہ مکمل کرنے کے بعد سبق نمبر 7 کا دوسرا حصہ یعنی بی پارٹ ہم سمجھنے جا رہے ہیں, الحمدللہ. اور یہاں ہمارا انٹرسٹ اور انرجی لیول پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں گرامر ہے. جو پہلا حصہ ہے وہ کافی خوبصورت ہوتا ہے, محبت سے چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے. ہم نے یہاں جو ہے ہمیں ایکٹیونیس اور زیادہ دکھانی ہے, ہمیں اشارے بھی کرنے ہیں, انرجی دکھانی ہے. تو خوشی کے ساتھ ریڈی ہو جائیں آج کے سبق کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں بورڈ ہمارے سامنے موجود ہے اور سب سے پہلے تو اسمائلی موجود ہے, ٹھیک ہے. اس کو دیکھیں اور سچ میں مسکرائیں. یہ اس بات کو یاد کرانے کے لیے اسمائلی موجود ہوتی ہے, جیسے ہم نے ابھی سبق میں پڑھا ہے نا کہ تھینک فل ہو جائیں, شکر گزاری کرنے والا بیہیویئر بنائیں, گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ہمارے اندر. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسکرائیں, خوشی سے کام کریں, زبردستی نہیں. ہم خوشی سے اللہ کو راضی کریں نا, یہ کوشش کریں. مسکرائیں اور ریڈی ہو جائیں سمجھنے کے لیے لفظ کی قسمیں اور حروف جر. الا ما آئندہ, ان کو آج ہم سمجھتے ہیں. بہت دھیان سے دیکھیے سلائیڈز کو. گرامر سمجھنے کی جو گیم ہے اس کا نام ہے TPI, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ جلدی جلدی ذرا یہاں پر لکھ دیں چیٹ باکس میں کہ TPI stands for what. لکھیے ذرا, میں دیکھتی ہوں کتنے لوگ لکھیے جلدی جلدی سے. چیٹ باکس میں لکھیے TPI سے کیا بنتا ہے, TPI کس کا ایبریویشن ہے, TPI stands for what. جی میں دیکھ رہی ہوں, ماشاءاللہ. انم, مناہل, ایمان, اریبہ, فسی, شیر, علی, ایان, دانیہ, عارفہ, صدف, سلمہ, آمینہ, نور, احمد, انس, مصطفیٰ, سمیہ, راشدہ, احمد, وجیحہ, علیزے, مسرت, عابدہ, عبدالرافع, حاجرہ, محمد میکائیل, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد طلحہ, بہت سارے لوگ ہیں, بہت اچھی بات ہے. اب کئی نام سکپ ہو گئے ہوں گے کیونکہ آپ اتنے اچھے سے تیزی سے بھیج رہے ہیں نام,
بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ سب کو بہت ریوارڈ عطا فرمائے کہ آپ اتنی محبت سے اللہ کی کتاب کو سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ نے تو ویسے ہی اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ہم بیسٹ لوگ ہیں اگر ہم اس کام سے جڑے رہیں گے. تو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو KPI اسٹینڈ فار ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس کا مطلب ہے ہمیں ٹوٹلی سارے کام چھوڑ کے ٹوٹلی فزیکلی انٹریکٹ کرنا ہے لیسن کے ساتھ. وہ کیسے ہوگا؟ اس کو کرنے کے لیے سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے. اور ایک پوائنٹ یہاں لکھا ہوا نہیں ہے, ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے وہ کیا ہے جو یہاں لکھا ہوا نہیں ہے. جی کوئی بتا سکتا ہے آخری پوائنٹ کیا نہیں لکھا ہوا یہاں؟ یس, KPI مل کے کیجیے. ماشاءاللہ حسن بتا رہے ہیں, عائشہ بتا رہی ہیں, ثنا, صدف, بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں. تو پوائنٹس کیا ہے؟ سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. ان سارے پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کر ہمیں اللہ کے دین کے سے اور بھی قریب ہونا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ میں سے ہمنا عظیم, آپ ذرا اپنا مائک آن کریں بیٹے. ہمنا عظیم, ہمنا عظیم کہاں چلی گئی ہیں؟ مجھے نیم ہی نہیں مل رہا آپ کا دوبارہ سے. چلے محمد طلحہ, آپ اپنا مائک آن کریں بیٹے. محمد طلحہ, جی بیٹے آپ مجھے سن رہے ہیں؟ یس میم. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. ماشاءاللہ. ابھی ہم ایسا کرتے ہیں, جویریہ عظیم سے کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں ذرا پریکٹس کر کے بتا دیں. اور مجھے امید ہے آپ سب لوگ اپنی جگہ پریکٹس کر رہے ہیں اشاروں کے ساتھ. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. ماشاءاللہ اتنی اچھی پریکٹس ہے, آپ نے اتنی جلدی جلدی بتا دیا. ہانیہ, آپ بھی مائک آن کر کے آپ بھی بتا دیں. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. ویری گڈ, ویری گڈ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, بہت زیادہ ریوارڈز. تو ہم آتے ہیں الفاظ کی 3 قسموں کی طرف. اسم کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جو کسی کا نام یا صفت ہو. فعل کیا ہوتا ہے؟ ایسا لفظ جس سے کوئی کام پتہ چلے کہ کوئی کام ہو رہا ہے, مے بی وہ کام پاسٹ میں ہوا ہو, مے بی پریزنٹ میں ہو رہا ہو, مے بی فیوچر میں ہو. حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسم اور فعل کو ملا کر جملے بنانے کے لیے ہیلپ کرتا ہے, یا وہ تمام لفظ جو اسم نہ ہو, فعل نہ ہو, سمجھ جائیں کہ وہ حرف ہے. ٹھیک ہے, اوکے جی, ہم نے اس بات کو سمجھ لیا. اب کیا کرنا ہے؟ گہری سانس لینی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے علم میں اضافے کی. رب زدنی علما, اے رب میرے علم میں اضافہ فرما, آمین. گہری سانس لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہمیشہ سانس جب انہیل کریں نا اندر لے کر جائیں تو وہ ناک سے لے کر جائیں, اور ایکسہیل یعنی منہ سے نکالنی ہے. بھائی تو کیسے لیں گے سانس؟ آئی ہوپ کہ آپ سب نے سانس لی ہے, اور یقین کیجیے 2-3 بار اگر آپ ایسے سانس لیتے ہیں آپ فیل کریں گے فریشنس, کیونکہ آکسیجن تیزی سے ہمارے لنگز میں چلی جاتی ہے, باڈی کا پھر حصہ بن جاتی ہے, بلڈ کا حصہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی, اب ہم فریش ہو گئے, ریڈی ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس آج کا سبق کیا ہے. الا, مع اور عندہ, یہ 3 الفاظ ہیں جن کو ہمیں وہ ہم کے ٹیبل سے جوڑنا ہے. تو آج کا بھی سبق بہت آسان ہے. پچھلے 2 سبقوں میں بھی ہم نے اسی طرح سے کچھ الفاظ تھے جن کو جوڑا تھا ہم نے. آج بھی ایسے ہی کچھ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, الا, مع, عندہ, ہم ان کو جوڑیں گے لیکن پہلے ان کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. الا جو ہم نے یہاں پر ابھی دیکھیں پڑھا ہے, الا اس کا مطلب ہے طرف. ٹھیک ہے, پہلے تو اپنے ہینڈ لو کر لیں, ابھی میں کوئی سوال نہیں کر رہی, سب لوگ اپنے ہینڈ لو کر لیں. جی, الا کا مطلب ہے طرف, کسی کی طرف, جیسے میری طرف, آپ کی طرف, اسکول کی طرف. جیسے نا آئی ایم گوئنگ ٹوورڈ اسکول, آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول, تو یہ جو ٹو ہوتا ہے سمجھے کہ یہ الا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو سمجھتے ہیں مثال سے. ہو سکتا ہے ہمیں اس کا مطلب بھول جائے الا کا, جیسے کل ہم نے پڑھا تھا اعلی عین سے, اس کا مطلب تھا پر. یہ ہے الا, یہ دیکھیے یہ الا نظر آ رہا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہم کب پڑھتے ہیں؟ ذرا چیٹ باکس میں مجھے جلدی سے بتائیں. آپ نے یہ پہلے سنا ہوا تو ہوگا. ٹھیک ہے, انا للہ ہم کب پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا مجھے؟ چیٹ باکس میں بتائیں آپ جلدی جلدی. شاباش. کسی کی ڈیتھ پر, کسی کی وفات پر, کسی مشکل وقت میں کوئی چیز گم ہو جائے, کوئی بھی نقصان ہو جائے, مصیبت کے وقت میں, جب کسی کی وفات ہو جائے. اوکے, آپ سب کے جوابات میں پڑھ رہی ہوں ماشاءاللہ. جب کوئی فوت ہو جائے, جب کوئی چیز نہ مل رہی ہو, کوئی نقصان ہو جائے, کوئی مصیبت آ جائے. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ سب نے صحیح جواب دیے, سب نے صحیح جواب دیے.
अब हमें पता चलेगा कि क्यों ऐसी स्टेटमेंट, इसमें क्या खास बात है, मैं आपको बताती हूँ। इन्ना लिल्लाही, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं, इसका मतलब है इन्ना बेशक हम लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना और बेशक हम इलैही, इला के साथ हमने ही मिला दिया तो बना इलैही, और उसी की तरफ राजिऊन, हम लौटने वाले हैं। हम सबको पता है दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए भेजा कि ये बंदा मेरे पास वापस आएगा, तो हम अल्लाह के लिए और अल्लाह की तरफ वापस जाने वाले हैं। जब हम ये एक्नॉलेज करते हैं ना, किसी की वफात हो तब भी हम एक्नॉलेज करते हैं कि या अल्लाह हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आपने तो हमें भेजा इसीलिए ताकि हम एक दिन वापस आए। तो ये स्टेटमेंट हम इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है, कि हम तेरे पास लौटने वाले। इसी तरह कोई चीज गुम हो, कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो जाए, कभी कभी आजकल लोड शेडिंग बहुत हो रही है, तो लाइट जाए तो बच्चे अक्सर चीखें मारते हैं, शोर मचाते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है। यानी हम ये कहते हैं या अल्लाह हर चीज तेरी ही है, तेरे ही तरफ लौटने वाली है। तो जब हम ये एक्नॉलेजमेंट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो हमारा नुकसान दूर भी कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दी। इला के लिए इस मिसाल को अब हम याद रखेंगे। जब इला का मानी भूल ले, आप ये मिसाल ज़हन में लाएं, आपको मानी याद आ जाएगा, ठीक है। इलैही, इला से इलैही कैसे बना? इला, ये देखें, ये हमने अभी पढ़ा है ना, मैं आपको बताती हूँ अभी जी। ये देखिए, यहाँ तो इला के साथ छोटी या है ना, लेकिन जब हमने उसके साथ ही लगाया, ही, ये जो टेबल में लगता है, ही हिम, तो फिर उसको पढ़ने में डेफिनेटली इला ही तो नहीं पढ़ेंगे ना, जोड़ के पढ़ना है। तो अरबों ने, अरबी बोलने वालों ने इसको आसानी के लिए कैसे लिखा है, कैसे पढ़ा है? इलैही, ही के आने से वो इलैही बन जाता है, लाम के ऊपर जबर हो जाता है, खड़ी जबर को तब्दील करती है, ठीक है। अब हमारे पास टेबल है इलैही, जिसका मानी है उसकी तरफ, ठीक है। इलैही से लेकर पूरा टेबल मुझे सुना रही हैं दानिया सलीम, लेकिन अब उनका नाम ही चला गया है। चले अलीजे काशिफ, आप सुनाओ बेटा, अलीजे काशिफ। अलीजे, आप मुझे सुन रहे हो बेटे? जी, तर्जुमे के साथ सुनाएं। इलैही उमेर, आप उसकी तरफ, बेटे सुनाएं इलैही बेटे अलीजे। उसकी तरफ, इलैही इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। उस औरत की तरफ, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक बताया आपने। इसी तरह हमने दूसरा लफ्ज आज सीखा है मा। मा का मतलब होता है साथ, ठीक है। जैसे आप लोग सब साथ साथ मिलकर ये सीख रहे हैं ना, ठीक है। तो साथ, इसका मतलब जैसे इंग्लिश में कहते हैं विद, WITH, इन अल्लाह मा साबिरीन, इसकी एग्जांपल है। जब आपको लगे मा का तर्जुमा भूल रहा है, मिसाल ज़हन में ले आए। इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह मा साथ है किनके? साबिरीन, जो सब्र करने वाले हैं। मुश्किल वक्त में शोर नहीं मचाते, कंप्लेन नहीं करते, बल्कि सब्र करते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। माहू का टेबल हम सुनते हैं उमेर से। उमेर, अपना माइक ऑन करिए। यस जी मैम, मतलब के साथ। जी बेटे, तर्जुमे के साथ। माहू इसके उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सब के साथ, माना हमारे साथ, महा उस औरत के साथ। माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत अच्छा। तीसरा जो लफ्ज आज हमने सीखा है वो है आइंदा, पास, ठीक है। जैसे क्या क्या पास? ये मोबाइल आपके पास नहीं है, मेरे पास है। आप जिस मोबाइल से सुन रहे हैं वो आपके पास है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम ज़हन में लाकर इसके तर्जुमे को समझ सकते हैं। एक मिसाल हमें याद रखनी है, तो इंदा की एक आसान सा जुमला मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम कहते हैं कम रियाल इंदा का, जब कोई अब्रॉड जाता है ना, अरब कंट्री में, तो फिर बहुत सारी अरबी की बेसिक बेसिक चीजें सीखनी होती है, तो अक्सर इस तरह के जुमले भी सीखे जाते हैं। यानी कितने रियाल हैं, रियाल जैसे हम कहते हैं रुपीज, तो ठीक है, अरबी में कितने रियाल हैं तुम्हारे पास? इंदा का आपके पास या तुम्हारे पास, इस तरह से हमने इंदा का मानी याद रहेगा अगर ये मिसाल हम याद रखेंगे। इंदा हु का टेबल हम सुनते हैं सलमा कलीम से। जी सलमा। मैम तर्जमा के साथ। जी बेटे। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। दैट्स राइट, माशाल्लाह,
अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे बोलचाल की तरफ, ठीक है। अब ये देखिए, बहुत ध्यान से देख लें, हल का मतलब होता है क्या है, अभी हमने पढ़ा, इसका मतलब है काबू, उसके, कलम कलम। अब इसको मिलाएं तो आराम से हम तर्जुमा कर सकते हैं। क्या उसके पास कलम है? जवाब होगा नाम इंदहु कलम, जी हाँ उसके पास कलम है। अगर आपसे कोई सवाल करे हल इंदहुम कलम, क्या उन सब के पास कलम है, आप कहेंगे नाम इंदहु कलम, जी हाँ उन सब के पास कलम है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब आप में से हैंड रेज करें जरा जल्दी से। नवीरा, नवीरा आप अपना माइक ऑन करें। यस मैम। जी नवीरा, मैं आपसे सवाल करूंगी, आपने इशारे के साथ मुझे जवाब बताना है और तर्जुमा भी। हल इंदहु कलम, क्या उसके पास कलम है? नाम इंदहु कलम, जी हाँ उसके पास कलम है। हल इंदहुम कलम, क्या उन सब के पास कलम है? नाम इंदहुम कलम, जी हाँ उन सब के पास कलम है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह बेटे। अब हम किसी और को मौका देते हैं। मोहम्मद हाशिर, माइक ऑन कीजिए बेटे। जी मैम। ओके बेटे, आप मुझे जवाब देंगी बहुत ध्यान से, तर्जुमे के साथ और इशारे के साथ। हल इंदका कलम, क्या आपके पास कलम है? नाम इंदी कलम, हाँ मेरे पास कलम है। हल इंदकुम कलम, क्या आप सबके पास कलम है? नाम इंदना कलम, हाँ जी हम सबके पास कलम है। वेरी गुड, माशाल्लाह। देखिए कितनी अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं और सबको ये पढ़ना आ रहा है। तो ये 3 टेबल पढ़ लिए हैं। अब ऐसा करते हैं, एक बार इनकी अरबी में प्रैक्टिस कर लेते हैं। इलैही की अरबी में प्रैक्टिस के लिए उसवा शब्बीर अपना माइक ऑन करें। उसवा शब्बीर, जी उसवा। इलाही उसकी तरफ, इलाहीम उन सब की सिर्फ तरफ, तर्जुमा नहीं सुनाना बेटे, सिर्फ अरबी सुनाइए। इलाही, अलैहिम, अलैका, अली, अलैकुम, अलैना, अलैहि, अलैहा। आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन बेटे आपने याद रखना है कि अरबी में जबर जेर की बहुत वैल्यू होती है। आपने ऐसे पढ़ा जैसे अलिफ के ऊपर जबर हो, लेकिन इसके नीचे जेर है। तो हम इसको दोबारा सुन लेते हैं। सन्ना उमामा तारिक, उमामा तारिक अपना माइक ऑन करें और जबर जेर को जहन में रखकर अरबी में सुनाए मुझे। यही टेबल सुनाइए। कौन सा वाला टेबल? बेटे फर्स्ट टेबल इलैही। बेटे आपकी तरफ शायद इंटरनेट का मसला है, आवाज नहीं आ रही है। हम मौका देते हैं दानिया सलीम को। दानिया सलीम माइक ऑन करें। जी बेटे। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैहि, इलैकुम, इलैना, इलैहा। ओके जी, दैट्स राइट। अगला टेबल है माहू का। ये हम सुनते हैं अरफा फातिमा से। अरफा सिर्फ अरबी में सुना दें। माअहुम, माअहुम, माअका, माई, माअकुम, माअना, माअहा। माशाल्लाह, बेहतरीन। अब हमारे पास जो लास्ट टेबल अभी हम देख रहे हैं वो हम सुनते हैं, किनसे सुनेंगे हम? जी हम सुनते हैं उमैर से। उमैर बेटी अपना माइक ऑन कर ले जल्दी से। इंदहु, उमैर। इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। माशाल्लाह, बेहतरीन। तो देखिए इतना फायदा हुआ है आज। इससे पहले हमने 6 चैप्टर्स पढ़े हैं, आज 7th चैप्टर में आप इतने आराम से सारे टेबल्स सुनाते जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के तीनों अल्फाज भी हमने समझ लिए। इला का मतलब तरफ है, उसकी मिसाल हमने अच्छे से समझी है। मा साथ, उसकी मिसाल भी समझ ली। इंदा पास और मिसाल समझ ली। ठीक है, अब आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं और पता चल जाएगा कि आपको इशारों का और मानी पता चल गए हैं या नहीं। इलैही का मानी और इशारा मुझे कौन बता रहे हैं? आप में से इलैही का मानी बता रहे हैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बेटे माइक ऑन करें अपना। अब्दुल्ला, चले हम जरा पूछ लेते हैं, जो बच्चे जरा फास्ट बताते हैं, टाइम को भी हमें देखना है। हसन आप हमें बता दीजिए, इलैही का मानी और तर्जुमा बता दीजिए। सॉरी, उसकी तरफ। तर्जुमा और इशारा।
اس کی طرف ون ہینڈ رائٹ سائڈ پہ. رائٹ. معنا کا معنی اور اشارہ. میں ہی بتاؤں؟ جی آپ ہی بتائیں بیٹے. ہم سب کے ساتھ. اور اس کا اشارہ؟ اپنی طرف 4 فنگرس. ویری گڈ. اور عند کا؟ آپ کے ساتھ، آپ کے پاس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس کا اشارہ کیا 1 ہوگا؟ فنگر سامنے کی طرف. دیٹس رائٹ. ماشاء اللہ. تو یہ دیکھیں حل اللہ معہ، کیا اللہ اس کے ساتھ ہے؟ جواب ہوگا نعم اللہ معہ، جی ہاں اللہ اس کے ساتھ ہے. حل اللہ معہم، کیا اللہ ان سب کے ساتھ ہے؟ نعم اللہ معہم، جی ہاں اللہ ان سب کے ساتھ ہے. تو جب ہم کسی ایسے شخص کی بات کریں ہو یا ہم کی، ہی یا ہم کی، تو اشارے میں جواب اسی طرف رہے گا. یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اور آخری 2 اسٹیٹمنٹس کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ میں سے نویرہ آپ اپنا مائک آن کر لیں اور ذرا آخری 2 سوالات کی پریکٹس کریں میرے ساتھ. اگر میں آپ سے سوال کروں حل اللہ معک، کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے؟ نویرہ آپ کیا جواب دیں گی؟ نعم اللہ معی. جی ہاں اللہ میرے ساتھ ہے. ویری گڈ. حل اللہ معکم، کیا اللہ آپ سب کے ساتھ ہے؟ جواب دیجیے. نعم اللہ معنا. جی ہاں اللہ آپ سب کے ساتھ ہے. ہم سب کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ. ہم سب کے ساتھ. الحمدللہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا. نقطۂ تعلیم کی سلائیڈ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ چیپٹر ود ان اے منٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ. ہم نے کل سمجھا تھا کہ بھولنے کا نظام کیا ہے، ہم کیسے کیسے چیزوں کو بھول جاتے ہیں، کتنے کتنے ٹائم میں. آج ہم اسی چیزوں کو اسی سارے نظام کو، سسٹم کو ذہن میں لاتے ہوئے یہ سمجھیں گے کہ اگر ہم بھولتے ہیں تو ہمیں چیزوں کو یاد کیسے رکھیں. ٹھیک ہے. تو سارے وہی پوائنٹس ہیں جو ہم نے کل سمجھے تھے. کیا سمجھا تھا ہم نے کہ جب ہم کچھ پڑھتے ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد ہم اس میں سے 70% بھول جاتے ہیں. تو اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ 1 گھنٹے بعد ہم ایک بار اس کو دہرا لیں. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہمیں 1 دن کے بعد پھر سے بھول جائے گا تو ہم 1 دن بعد اس کو پھر دہرا لیں گے. پھر ہم نے کل سمجھا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد ہمیں چیزیں 70% 70% پھر بھول جاتی ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ 1 ہفتے کے بعد پھر دہرائی کر لیں، پھر ریوائز کر لیں. 1 مہینے بعد پھر سے بھولنے کا جو ہے وہ خطرہ ہے تو ہم کیا کریں گے؟ 1 مہینے کے بعد تھوڑا سا پھر سے ری انفورس کر لیں گے، ریوائز کر لیں گے، اور 6 مہینے کے بعد پھر سے. تو یہ کتنا آسان ہے، کچھ منٹس لگتے ہیں نا. جب آپ نے توجہ سے چیپٹر سنا ہو ریوائز کرنے میں بہت دیر تو نہیں لگتی. الحمدللہ انشاءاللہ ہم اس چیز کا دھیان رکھیں گے. اور جو 7 ہوم ورکس ہیں جو ہم نے آج چیپٹر کے شروع میں سمجھے تھے اور ہم روز ان کو دیکھتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں. جو آن لائن ہوم ورک آپ کو مل رہا ہے اس کو ساتھ ساتھ کریں، چیزوں کو سمجھیں. اور جو کہیں کوئی پرابلم آتا ہے تو آپ انشاءاللہ آپ مجھ سے سوال کریں گے، کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو رپلائی بھی کرتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں. آج ہم نے سبق نمبر 7 کو بھی الحمدللہ مکمل کر لیا ہے. اور پہلے 7 اسباق میں 80 ورڈز سیکھے ہیں جو قرآن میں 1082 ٹائمز ریپیٹڈلی آئے ہیں. الحمدللہ. تو ذرا ذہن پر تھوڑا سا زور ڈالیں. اگر صرف 7 چیپٹرز میں ہم قرآن کے 26,000 سے زیادہ ورڈز سیکھ سکتے ہیں تو 78,000 تک پہنچنے میں کوئی انشاءاللہ بہت زیادہ محنت نہیں لگے گی. صرف یہی محبت، یہی محنت ہونی چاہیے اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. ہم کتنے کاموں میں کتنی محنت کرتے ہیں، یہاں تو بہت تھوڑی سی محنت ہمیں کرنی پڑی ہے. اور دیکھیے ہمارے دماغ کی جو بیٹری ہے صرف 7 چیپٹرز میں وہ اتنی فل ہو گئی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر کریں. اور یہ 7 ہوم ورکس چیپٹر کے شروع میں میں نے ان کی وضاحت بھی کر دی تھی، ان کو کرتے رہیں. اور آپ کو جو سلائڈز وغیرہ بھیجی جاتی ہیں آپ ان کو پڑھیں، ان کی پریکٹس کریں. رائٹ. ٹیچر بنے جب آپ اس لیے سیکھتے ہیں کہ آپ دوسروں کو سکھائیں گے اور سکھانے کی پریکٹس کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو چیزیں یاد ہوتی ہیں. اور آج شروع میں نے آپ کو بتایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہترین ہوں تو ہمیں دونوں کام کرنے ہیں، سیکھنا بھی ہے سکھانا بھی ہے. انشاءاللہ اس سے ہمارا اپنا سیکھنے کا عمل تیز ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ایک اور دعا جو ہمیں کوئی بھی میٹنگ کے بعد، کوئی بھی ایسا بہترین کام کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं चाहूंगी आप सब अपने माइक्स ऑन करके अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।